یاسین پڑھنے کی فضائل اور فوائد۔ کتاب فوائد القرآن میں سورہ یاسین پڑھنے کے فضائل میں لکھا ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے اور سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حدیث رسول کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو دن میں پڑھے گا تو اس دن شام تک حفاظت خدا میں رہے گا اور اسے رزق دیا جائے گا، اور جو شخص اس سورت کو شب میں پڑھے گا قبل سونے کے تو طلوع صبح تک خدا کی جانب سے اس کی حفاظت کی جائے گی، اور خداوند عالم ہزار ملک اس پر موکل کرے گا جو صبح ہونے تک اس کے ہر شیطان اور ہر آفت سے حفاظت کریں گے۔ مجموع البیان میں ابی ابن کعب سے منقول ہے، جو فوائد القرآن میں بھی لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو واسطہ رضائے خدا کے صرف ایک بار پڑھے گا تو اسے اتنا ثواب دیا جائے گا کہ گویا کہ اس نے پورے قرآن کو 12 مرتبہ پڑھا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے توریت میں اس سورت کا نام معمر رکھا ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ مومن بندے کے لیے خیر و دنیا و آخرت کو عام کر دے گا اور اس سے دنیا و آخرت کی سختیوں کو دفع کر دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس سورہ کو مدفع قاضیہ بھی کہتے ہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ یہ سورہ اپنے پڑھنے والے مومن بندہ سے ہر شر و بدی کو دور کر دیتا ہے اور اس کی ہر حاجت کے بر آنے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس سورہ کے پڑھنے والے کو 20 حج بجا لانے کا ثواب ملتا ہے، اور جو صرف سنے اس کو اتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے کہ جیسے اس نے 1000 دینار راہ خدا میں صرف کیا۔ اس سورہ کے پڑھنے کے ثواب کے بارے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن اس سورہ کو رضائے الہی کے لیے ایک مرتبہ اپنی تمام عمر میں پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس کی بخشش کے لیے یہی کافی ہو جائے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس سورہ کا نام عزیزہ بھی ہے، اس لیے کہ اس کی تلاوت کرنے والا مرد مومن خدا کے نزدیک اتنا شریف و پسندیدہ ہے کہ روز قیامت ان کو دوسروں کی شفاعت و سفارش کرنے کا بھی حق دیا جائے گا اور خدا اس کی سفارش و شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے امام رضا علیہ السلام سے بواسیر کی شکایت کی تو حضرت نے فرمایا کہ سورہ یاسین کو شہد سے اور پی لیں، اس کو چنانچہ اس نے چند دن ایسا ہی کیا تھا کہ اس کا مرض بواسیر جاتا رہا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، من قرأ یاسین حین یصبح اعطی یسرا یومه حتی یمسی ومن قرأها فی صدر لیلتی اعطی یسرا لیلتی حتی یصبح۔ جس نے صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھی تو دن بھر شام ہونے تک اسے آسانی نصیب رہے گی، اور جس نے رات کے آغاز میں اسے پڑھا اسے رات بھر صبح ہونے تک آسانی نصیب رہے گی۔ سورت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قلب القرآن یاسین لا یقرأها رجل یرید اللہ والآخرۃ الا غفر لہ۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اللہ اور آخرت کے لیے پڑھے گا اس کی بخشش ہو جائے گی، اور فرمایا ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔
جو اس کو ایک بار پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اس روز خدا کی امان میں رہے گا، اور اگر شب کو سونے سے قبل تلاوت کرے تو خداوند عالم 1000 فرشتے اس پر مقرر کرے گا کہ اس کے واسطے مرنے کے وقت استغفار کریں، اور بعد مرنے اس کے جنازے کے ہمراہ استغفار کرتے قبر تک جائیں، قبر میں ہمراہ رہیں، قیامت تک عبادت الہی میں مصروف رہیں، قیامت تک عبادت الہی میں مصروف رہیں، اور ثواب اس عبادت کا اس بندے کو بخشیں، اس کی قبر کو کشادہ کرے، یہاں تک کہ نگاہ پہنچتی ہو جس وقت وہ اپنی قبر سے اٹھے تو اس کے ہمراہ رہیں، ہر نعمت کی اسے خوشخبری دے، حتیٰ کہ صراط میزان سے گزر کر ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین تک پہنچا دے۔ وہاں رب العزت اس سے خطاب فرمائے، اے میرے بندے، جو کچھ تم مجھ سے چاہے طلب کر، یہ تمام مقصود تیرے تجھ کو عنایت کروں گا۔ جو شخص سورۃ اللہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بیمار کے سرہانے تلاوت کرے تو ہر حرف کے بدلے 10 فرشتے اس کی بخشش کی دعا کریں گے۔ کسی بھی شخص کے مرنے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے اس کی تلاوت کی جائے تو اہل قبر ہر قسم کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی تاریخ قبر روشن و کشادہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین کو معلمہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ پڑھنے والے اور سننے والے کو دنیا و آخرت کے بہتری کا علم حاصل ہوتا ہے، اور اس کو دافع بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کی تمام بلائیں دفع کرتی ہے، اور اس کو قاضیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ پڑھنے والے کی تمام حاجتیں دنیا و آخرت کی بر لاتی ہے۔ جو شخص سورہ یاسین کو ایک بار پڑھے اسے 20 حج کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور کوئی سورہ یاسین سنے اسے ثواب مثل اس شخص سے ہوتا ہے کہ جس نے 1000 دینار سونے کے راہ خدا میں خیرات کیے ہوں۔ واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب سورہ یاسین کی تلاوت مبارک سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي
ونحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دونه آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يوحي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده الملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدقت يا رب العالمين.